ہمارے پورے دین میں نیت کا بہت بڑا جو ہے وہ دخل ہے، نیتوں پر سارا مدار ہے۔ ایک صحابی جو ہے نئے نوے مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں ساتھ ہو گئے، تو جب مال غنیمت آیا تو تقسیم ہوا وہ مال غنیمت، تو ان کا حصہ بھی لگا تو وہ موجود نہیں تھے، تو ایک دوسرے صحابی کے حوالے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ان کو جو ہے وہ پہنچا دیں، تو ان کے پاس لے کر گئے، کہا میں اس کے لیے نہیں آیا تھا، میں اس جو ہے وہ مال کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں آیا تھا۔ یہاں اشارہ کیا کہ میری نیت یہ تھی کہ اللہ کے دشمنوں کے تیروں میں سے تیر آتا اور میرے یہاں لگتا اور میرے خون کے فوارے چھوٹتے اور مجھ کو جو ہے وہ شہادت اللہ کے راستے میں مل جاتی۔ تو وہ صحابی جو لے کر گئے تھے انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو انہوں نے عرض کیا تھا وہ بتا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ اپنی نیت میں سچا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ چنانچہ وہ منہ پہ سے سامان اتار رہے تھے اور دشمن کی طرف سے تیر آیا اور جہاں اشارہ کیا تھا وہیں تیر لگا اور جو ہے وہ جام شہادت نوش کر لی۔ تو نیتوں کا بڑا دخل ہے، ہماری نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے، کس ارادے سے ہم چل رہے ہیں۔ اب نیت کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، لیکن نیت، فکر، طلب یہ کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، کبھی بیمار نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، خود دیکھا ہوا ان کے آنکھوں سے کیا حال تھا فکر کا اور تڑپ کا، اور یعنی بیمار ہو گئے تو اس شرط پر ڈاکٹروں کو، دلی کے 2 بڑے ڈاکٹر تجویز کیے گئے کہ وہ مولانا کا علاج کریں گے، تو اس شرط پر کہا میں علاج کراؤں گا کہ میں پہلے ان سے بات کروں گا، اور ان سے بات کی۔ جب وہ ڈاکٹر آئے تو سامنے کمرے کے سامنے جو ہے وہ چارپائی کے سامنے چٹائی بچھائی، وہ دونوں بیٹھے اور حضرت مولانا نے ان کو دعوت پیش کی اور بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ تو ڈاکٹروں نے بعد میں جب دیکھا تو کہا کہ یہ آدمی بولتا کیسے ہے، اس میں جان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی چارپائی لائی جاتی تھی پہلی صف میں تو لیٹ کر نماز پڑھتے تھے مولانا جی۔ تو فکر جو ہے نا، وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں فکر زندگی ہے اور بے فکری موت ہے۔ فکر سب سے پہلے کس کا کرنا ہے؟ اس کام کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے جی؟ اپنی ذات کا بننا ہے، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ فکر ہماری اپنی، کیونکہ میرا حال ہم دکھنے میں ایک دوسرے کو بہت اچھے دکھ رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جس کی قبر اس کو خبر، مردے کو قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کو پتہ ہے۔ تو ہر آدمی اپنی کمیوں پر نظر رکھ کر چلے گا تو اپنی کمیاں جس کو نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ جس کو اپنی کمیاں نظر آ رہی ہے وہ اللہ کا محبوب بن رہا ہے، اور جس کو اپنی اچھائیاں نظر آ رہی ہے وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 علامتیں لکھی ہیں۔ اللہ سے محبت یہ ہم سب کی جو ہے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ جتنا بڑھے گا اتنی اللہ کی محبت بڑھے گی۔ تو بڑی بات ہے اللہ سے محبت ہونا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، خاک کے پتلوں سے، گندگی کے ڈھیر سے اللہ محبت کرے۔ تو 3 باتیں لکھی ہیں، اللہ جس سے محبت کرتے ہیں تو 3 علامتیں لکھی ہیں کہ اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کا دل دنیا سے ٹھنڈا کر دیتے ہیں، آخرت اس کے سامنے مستحضر ہو جاتی ہے۔ پورے حیات صحابہ میں ہم دیکھیں سارے صحابہ جو ہے وہ آخرت کے تعلق سے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں،
حالانکہ جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، لیکن ہر صحابی دنیا سے روتے ہوئے گیا، ہائے میرا کیا ہوگا اللہ کے یہاں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کی نیا پار ہوگی، بیڑا پار ہوگا اللہ کے فضل سے، سب کو جنت ملے گی اللہ کے فضل سے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو بھی، آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا؟ کہا میرا بھی۔ سارے احوال کس نے بتائے؟ غیب کی ساری باتیں کس نے بتائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ لیکن جب اللہ کی بے نیازی کا اور اللہ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کبریائی کا جب تصور ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، استحضار ہوتا اس کا، دھیان ہوتا، خیال ہوتا اللہ کی بڑائی کا، تو فرماتے کہ اللہ کی قسم مجھ کو نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ کی شان بے نیازی۔ تو اللہ کا ڈر اور خوف، آخرت کی فکر ہمارے اندر، کوئی بڑے آدمی کا آدمی فیس کرنے جاتا ہے نا سامنا تو پتا پانی ہو جاتا ہے، سب سے بڑے کا سامنا کرنا ہے صاحب، سب ہمارا ظاہر باطن ان کے سامنے ہے۔ تو یہ ڈر اور خوف کا آنا، یہ کہتے ہیں اللہ کی محبت کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسرے فرمایا کہ اس کو اللہ اپنی کمیاں نظر دکھاتے ہیں کہ میری کیا، ابھی میں نے اثر پڑی، کیا کمی رہ گئی، دوسروں کی کمیاں نہیں، اپنی کمیاں دوسروں کی نظر آ رہی ہے تو بس اللہ بچائے پھر، یہ محرومی کا نشان ہے۔ ہاں، دوسروں کی تو خوبیاں دیکھنی ہے۔ کہتے ہیں اس کام میں جو ہے نا وہ ماں بن کر چلنا ہے۔ ایک صاحب کے پاس گئے، وہ شراب پیتے تھے، ملاقات کے لیے، تو ماں دیکھو کیسی ہوتی ہے، ماں جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا پیتا تو ہے لیکن لڑائی نہیں کرتا کسی سے، جھگڑتا نہیں۔ تو ہر ایک کی خوبی دیکھنا، یہ جو ہے وہ تو خوبیوں والے بن جائیں گے ہم سب، کتنی خوبیاں جمع ہو جائیں گی۔ اور اللہ نہ کرے کمیوں پر نظر پڑی تو پھر جو ہے وہ شہد کی بھی مکھی ہوتی ہے، اور ایک یہ آرڈنری فلائی جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے مکھی۔ تو شہد کی مکھی پھولوں کو تلاش کرتی ہے، خوشبوؤں کو، اور یہ مکھی جو ہوتی ہے وہ بدبو اور گندگی اور زخم کو تلاش کرتی ہے۔ تو اس سے شہد بنتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شفاء للناس، ساری انسانیت کے لیے شفا کا کام کرتا ہے۔ تو اپنی کمیاں نظر آئے، بہت کمیاں ہیں ہم سب کے اندر، یہ ہر آدمی اپنی۔ اور تیسری بات فرمایا کہ اللہ اس کو دین کا فہم اور سمجھ دیتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرتے ہیں کہ کس وقت مجھ کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا سیکھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا جانا ہے، کیا بات کرنا ہے۔ تو اللہ اس کو جو ہے دین کا فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ایک کارگزاری تو یہ ہوتی ہے نا ہماری اعمال کی، دعوت والے اعمال کی، اب اس میں ہم اور آپ کی مکلف نہیں ہے، یعنی یہ ہم کو اللہ نے یعنی حیثیت اور یہ مقام نہیں دیا ہے ہم میں سے کسی کو کہ ہم پوچھیں آپ کی تہجد ہوئی، نہیں، آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ تھوڑا سا جو ہے گلٹی فیل کریں گے ہم۔ قرآن کی تلاوت ہوئی، فجر آپ کی کہاں ہوئی، اور تسبیح کا کیا حال ہے، اور میاں بیوی کا تعلق کیسا ہے، بچوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے، اور وراثت کی تقسیم ماں باپ کے انتقال پر آپ نے کر دی تھی، تو یہ کارگزاری کون لے گا؟ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں ایک کارگزاری یہ ہوتی ہے، اور ایک کارگزاری ہر آدمی اپنے سے لیتا رہے۔ تو علماء نے لکھا ہے 4 راستے ہیں تربیت کے، اپنے آپ کو بنانے کے جو ہے وہ 4 راستے ہیں، اس میں سے ایک بڑا راستہ یہ ہے احتساب، پوچھنا اپنے آپ سے، کارگزاری لینا۔ تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ ہر آدمی اپنا حساب لے لے اس سے پہلے کہ وہ حساب لیں ہمارا۔ وہ ہوشیار نوکر ہوتا ہے نا، وہ اس کا
پورا حساب تیار ہوتا ہے باس کو دینے کے لیے. $1,00,000 اس نے دیے ہیں پرچیسنگ کے لیے اور کاروبار کے لیے، تو وہ پورا جو ہے کمپیوٹرائز شیٹ تیار اس کی حساب کے، یہ یہاں لگا اتنا، وہاں گیا، پورا 1,00,000 کا. اور وقت پر حساب کرے گا تو شک کے دائرے میں آ جائے گا کہ صاحب کہاں گیا پیسہ. جی تو آدمی جو ہے اپنا حساب خود کرے جی کہ میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے. ہر معاملے میں یہ 6 نمبر جو ہیں نا، یہ 7 سمندر ہیں میرے بزرگ. 6 نمبر صرف مذاکرے کے لیے نہیں، ہر وقت یاد رہے ہم کو، کھاتے وقت، سوتے وقت، کاروبار میں، گھر میں، بیوی بچوں کے ساتھ، ہر جگہ 6 نمبر یاد رہے. تو ایمان 24 گھنٹے فرض ہیں، تو ہر وقت جو ہے بندے کا تعلق اللہ سے جڑا رہے. ایک دیکھو اب یہ ذکر کا وقت ہے نا، اثر بات، ایک ذکر لسانی ہے، زبان سے آدمی ذکر کرے، ایک ذکر قلبی ہے اور ایک ذکر فعلی ہے. دل میں جو ہے وہ اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو. دل کو اللہ نے کوئی کام نہیں دیا ہے سوائے اپنی یاد کے. دل نہ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ چلتا ہے. دل کو اللہ نے اپنے لیے فارغ رکھا ہے. جی تو وہ صوفیہ کہتے ہیں دست بکار دل بیار، کہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ دنیا کے کاموں میں ہیں اور دل میرا اللہ میں لگا ہوا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اپنی اللہ سے تعلق، یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے اور سب سے قیمتی عمل ہے اور سب سے وزنی عمل ہے اللہ کا تعلق. اور الہ کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے کہ ہر معاملے میں سب سے پہلے نظر مومن کی اللہ پر جائے. کوئی معاملہ ہوتا ہے نا، پھنستا ہے اور کوئی پریشانی آتی ہے تو ذہن میں آتا ہے وہ فلانا آدمی کر دے گا یہ کام، تو کہا وہ اس کا الہ ہے. جی جو اول وہلہ میں، پہلی مرتبہ میں جو دل میں آیا، ذہن میں آیا، وہ کہا اس کا. ہاں تو ہر معاملے میں پہلا نمبر یاد رہے کہ کرنے والے اللہ ہیں. جی سب کچھ دینے والے اللہ ہیں. جی تو اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت. اور کیسے ملے گی؟ اللہ کسے محبت کریں گے؟ وہ کالا گورا نہیں دیکھے، امیر غریب نہیں دیکھے، موٹا دبلا نہیں دیکھے. جس کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شریکہ ہے وہ اللہ کا ہے. اور یہ کام اسی لیے ہے سنت اور شریعت زندہ ہو، اللہ کا حکم زندہ ہو، سر سے پیر تک. ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا سنت کیسے سیکھنا ہے. اللہ معاف کرے، ہم لوگ تبلیغ والوں کی جو ہے معراج، داڑھی، ٹوپی، کرتا پیجامہ، تسبیح، سرما، رومال، یہ صاحب معراج ہو گئی. معراج سمجھتے ہیں نہیں؟ فائنل باؤنڈری، فائنل ڈیسٹینیشن. یہ آگے جو ہے وہ تو ہر کام ہمارا سنت پر. تو ہم نے بڑوں سے، ہمارے 2 ماہ لگ رہے تھے، تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ سکھایا کہ دیکھو سنت کیسے سیکھنا ہے. تو انہوں نے کہا سر سے شروع کرو. ٹوپی پہننا سنت ہے تو کیسے پہننا سنت ہے؟ بال، آج کل بال ہمارے نوجوان ایسے کاٹتے ہیں کہ 24 گھنٹے کا گناہ لکھا جاتا ہے. ہم پابند ہیں نا ہر جگہ. نہیں، بال کاٹنے کی کیا سنت ہے، بال سنوارنے کی کیا سنت ہے، آنکھوں کے لیے، مونچھوں کے لیے، چہرے کے لیے، یوں سر سے پیر تک. نہیں، کپڑا پہننے کی تو وہ صاحب نے کہا کہ دیکھو آستین چڑھانے کی بھی سنت ہے، بٹن لگانے کی بھی سنت ہے. نہیں، یہ بٹن کہا پہلے اوپر کا لگے پہنتے وقت اور اتارتے وقت نیچے سے اتاریں. آستین کہا پہلے الٹی چڑھائیں پھر سیدھی اتاریں، پہلے سیدھی اور بعد میں الٹی. تو نظر دیکھو، جو چاہتا ہے نا اللہ کا محبوب بننا کہ میرا کوئی کام خلاف سنت نہ ہو، تو وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں علماء سے، بڑوں سے، اور رہبری لیتے ہیں. پھر کہا تہجد سے ہماری صبح ہونی چاہیے. تو تہجد پڑھنے کی کیا سنت ہے؟ اور کوئی اٹھ نہیں سک رہا ہے تہجد میں تو وہ کیا کرے؟ تو اس کا علاج بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ صحابی نے شکایت کی کہ میں نہیں اٹھ پاتا، کہا عشاء بعد 2-4 رکعت پڑھ کے سو جا. تو زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوٹے گی اس کی. تو
تو تہجد میں اور آپ پڑھتے ہیں اور ایک ہمارے نبی نے پڑھی، تو کون سا افضل ہے جی؟ ہاں، تو کتابیں لکھی ہیں موٹی موٹی علماء نے تہجد پر، صرف تہجد پر. تو تہجد کیسے پڑھنا ہے صاحب؟ پھر تہجد کے بعد کیا سنت ہے، پھر اس کے بعد کیا سنت ہے، پھر فجر کی سنت پڑھنے کی کیا سنت ہے. مولانا ابراہیم صاحب آئے تھے بمبئی، تو انہوں نے کہا فجر کی سنتیں بتائی کہ وقت ہوتے ہی پڑھنا سنت ہے، گھر میں پڑھنا سنت ہے، اور مختصر پڑھنا سنت ہے. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل اللہ احد پڑھنا سنت ہے. تو یہ ہر ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہماری زندگی میں نور پیدا کرے گی، اللہ سے قریب کر دے گی، ہدایت یافتہ بنا دے گی. سنت میں برکت ہے، حفاظت ہے، رحمت ہے جی. تو یہ ہمارا پہلا نمبر ہم کو یاد ہے، 24 گھنٹے کا ہے پہلا نمبر. پہلا نمبر کتنے وقت فرض ہے؟ 24 گھنٹے فرض. تو یہ یعنی ذکر فعلی ہو گیا. یہ ہمارا کوئی کام خلاف سنت، ہر وقت ہم ذکر میں ہیں. گناہوں سے بچنا یہ عین ایمان ہے. ہم نے ایمان کی تقریر کو ایمان سمجھ لیا، اللہ معاف کرے. گناہ سے بچنا، حضرت فرماتے تھے کہ ایک گناہ سے بچنا 1000 رکعت تہجد سے افضل ہے. ایک آج گناہ بہت آسان ہو گیا ہے، گناہ بہت سستا اور آسان ہو گیا، سب کے جیب میں آ گیا ہے گناہوں کا اڈا. جتنا جی بی بولتے ہیں نا آپ لوگ، لے لو صاحب اور اپنی جنت توڑو، آنکھیں پھوڑو. نہیں، اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے. تقویٰ جو ہے وہ اصل تنہائی کا ہوتا ہے. تنہائی میں آدمی، مجلس میں ابھی میں آپ کو گالی دوں تو آپ لوگ سب ناراض ہو جائیں کہ مسجد میں گالی دیتا ہے، آستینیں چڑھ جائیں گی. تو بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ کہہ دینا. مجلس میں اللہ توبہ کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ کہہ دینا. بہت مشکل ہے بچنا بادِ گلگوں سے خلوت میں. تنہائی میں گناہوں سے بچنا، یہ صاحب بڑا جو ہے یہ اصل تقویٰ ہے. تو یہ کتنا آ رہا ہے ہمارے ایمان. تقویٰ جو ہے ایمان کا جز ہے، لازمی. تقویٰ اور صبر جو ہے یہ ہمارے بنیاد ہے ایمان کی، تقویٰ اور صبر جی. تو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. 24 گھنٹے کا مسئلہ ہے صاحب. تو حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لوگ لے کر آئیں گے، پہاڑوں جیسی. تہامہ کے پہاڑ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اللہ اس کو حباء منصورہ کر دیں گے جی. حباء منصورہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی دیکھو یہاں ذرات ہیں بھٹک رہے ہیں ماحول میں، وہ اندھیرے میں بیم پڑتا ہے نا اس کا، روشنی کا، تو اس میں ذرات گھومتے نظر آتے ہیں نا، اس کو حباء منصورہ کہتے ہیں. تو صحابہ ڈر گئے، پہاڑوں جیسے اعمال ایسے ذرات کی طرح اللہ اڑا دیں گے. کیوں؟ کہ جہاں ان کو موقع ملتا تھا جھوٹ بول دیتے تھے، جہاں موقع ملتا تھا مال دبا دیا کسی کا، جہاں موقع ملا گناہ کر لیا، بد نظری کر لی جی، جہاں موقع ملا غیبت کر لی صاحب. تو پہاڑوں جیسے اعمال کے تنہائی میں انہوں نے اللہ کو کچھ نہیں سمجھا، تو اللہ نے ان کے پہاڑوں جیسی اعمال کو کچھ نہیں سمجھا جی. تو اللہ کی نظر میں ہے ہمارا وقت. تو میرے بزرگوں 24 گھنٹے جو ہے نا یہ محنت ہے ایمان، سنت پر چلنے کی. کوئی کام اللہ کرے خلاف سنت نہ ہو. یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ میرے لیے. دوسروں کے لیے ترغیب اور محبت ہے، اور اپنے پر واچ اور نگرانی جی. تو ترقی ہے. اللہ آسان فرمائے ہم سب کے لیے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اللہ کے آسان کرنے سے آسان ہو جی. نمازوں کا کیا حال ہے ہمارے میاں جی کہتے تھے نماز کو تبلیغ والوں نے لونڈی بنا لیا، نوکرانی، جہاں چاہے پڑھ لی، جیسی چاہے پڑھ لی جی. نہ، کہ نماز جو ہے وہ سب سے بڑا حکم ہے، سر کی طرح ہے. سب سے زیادہ اللہ کو پسند نماز ہے جی. تو ہماری نوافل کا، سنتوں کا، فرائض کا، میں اکثر گزارش کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ ہماری مسجد اور جماعت کے ساتھی پہلی صف میں ہونا چاہیے. کہ نماز کیا ہے یہ ہم کو معلوم ہے، نماز کی فضیلت کس کو معلوم ہے؟
ہم دائی لوگوں کو معلوم ہے، عوام کو معلوم ہے. ہمارے صوبے کے جو ذمہ دار تھے وہ کہتے تھے کہ نماز سلام پھیری امام صاحب نے اور ہمارے ساتھی کھڑے ہو گئے مسبوق بن کر، تو کہا انہوں نے تبلیغ کو ننگا کر دیا. یوں کہتے تھے، تبلیغ کو ننگا کر دیا. جی تو ہمارا عمل جو ہے نا، ایک تو ہوتی ہے قولی دعوت، ایک دعوت ہوتی ہے عملی. کہتے میں کسی سے کیوں کہوں کچھ، میری خاموشی ہے سب کچھ، میری ہر ادا نرالی، میری ہر ادا پیامی، میرا ہر نفس کلامی. کہ ہم چلتی پھرتی دعوت ہے. صحابہ کہتے تھے نا کونو مثلنا، کہ ہم کو دیکھو صاحب ہمارے جیسے بن جاؤ. میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو؟ نہیں. تو صحابہ کو دیکھ کر جو ہے وہ صحابہ جہاں گئے ہیں زبانیں بدل گئی. آپ کے افریقہ میں تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، افریقن بیلٹ پر یہ یعنی جو سمندر کنارے پر ہیں، عربی زبانیں ہیں نا اکثروں کی، عربی زبان نہیں تھی ان کی. صحابہ کی آمد پر جو ہے زبان بدل گئی. اب میں آپ سے کہوں تیلگو بولو آپ، تو تصور کر سکتے ہیں زبان کا بدلنا کتنا مشکل ہے نا. تو صحابہ نے صاحب زبانیں تک بدل دی. تو میرے بزرگوں، چلتی پھرتی ہماری زندگیاں ممتاز ہوں. ممتاز آپا نہیں، ممتاز بھائی نہیں، مردوں کا بھی نام رکھتے ہیں ممتاز. ممتاز یعنی جی امتیازی شان، ڈسٹنکٹیو، سب سے الگ، الگ صفات کے اعتبار سے. ورنہ ہم الگ نہیں، ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں. جی تو نماز ہماری اچھی بنے. علم میں ہم جو ہے یہ جو مسائل آئے ہیں نا تبلیغ میں، اس کی بڑی وجہ جہالت ہے. ہاں بڑی وجہ، ہم نے علماء سے تعلق نہیں رکھا، اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھا. جی تو ایسی سڑی ہوئی جہالت. مجھ کو سب سے زیادہ افسوس، آپ لوگ تو نہیں جھیل رہے ہیں، ہم لوگ جو جھیل رہے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے. ہمارے پڑوس کے احباب بھی نہیں جانتے کیا ہم جھیل رہے ہیں. رات میں 3-3 4-4 بجے ہم گھر آئے ہیں ان حالات میں، اور کیا دھمکیاں دی ہیں اپنوں نے وہ ہم جانتے ہیں. تو یہ جہالت کہاں سے آئی کہ ہم نے تعلق نہیں رکھا جی کتابوں سے، اللہ والوں سے. علم میرے بزرگوں سے، اور علم کی جو ہے نا وہ حیثیت سب پر بڑی ہوئی ہے. ایمان بھی علم کا محتاج ہے. بے علم نتواں خدا را شنا. بغیر علم کے آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا، نبی کو نہیں جان سکتا. نہیں، اور ہمارا فل اسٹاپ ہو جاتا ہے. جو ہم نے پہلے چلے میں سیکھا پہلے 4 مہینے میں، اس کے بعد فل اسٹاپ لگ گیا صاحب سیکھنے سکھانے کی جو ہے وہ. تو موت تک ہم طالب علم ہیں، سیکھنے والے ہیں. جی ہاں، اللہ کا دھیان، جی اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، صبح شام کی تسبیح ہے، تلاوت ہے. حضرت مولانا فرماتے تھے کہ داعی کا قرآن سے گہرا تعلق ہو. جی قرآن جو ہے سارے فتنوں کا علاج ہے. ساری روحانی، جسمانی، دنیا آخرت کی ساری آفتوں کا علاج جو ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن سے ہمارا گہرا تعلق ہو. ہاں تو ذکر جو ہے وہ زبان سے بھی اللہ توفیق دے، دل سے بھی. حضرت مولانا علی ندوی صاحب کا نام سنا ہے نا آپ حضرات نے؟ پوری دنیا کے اعتبار سے بڑی شخصیت ہمارے ہندوستان کی. کعبۃ اللہ کی چابی سعودی گورنمنٹ نے ان کو دی تھی ان کی علمی خدمات پر. پوری دنیا میں انہی کے پاس ہے بیت اللہ کی چابی. جی اور بڑا، تو ان کی والدہ تھی خیر النساء، بہتر ان کا نام تھا. تو وہ بڑی اللہ، مولانا الیاس صاحب سے بیعت تھی. وہ بڑی اللہ والی، مولانا الیاس صاحب ان سے دعا کراتے تھے. تو بڑی فضائل اور مناقب. ان کے انتقال پر گھر والوں نے کتابچہ لکھا ہے چھوٹا، ذکر خیر. ندوہ کوئی جائے تو مگا، میں نے بہت متاثر ہوا، میں نے پڑھا تو کئی لوگوں کو میں نے بانٹی کتاب. ذکر خیر نام ہے کتاب کا. سب نے لکھا ہے، نواسوں نے، بیٹے نے، پوتروں نے، بھانجوں نے، کہ ہماری جو ہے وہ نانی کیسی تھی، دادی کیسی تھی. تو لکھا انتقال سے پہلے، پونا گھنٹہ پہلے انتقال سے، زبان بھی بند ہے اور آنکھیں بھی بند ہیں، اور دل سے اللہ 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 جاری ہو گیا. اتنا اللہ کا ذکر کرتی تھی اور اتنا دعا مانگتی تھی. وہ کہتی تھی تیرا شیوا کرم ہے
اور میری عادت گدائی کی، نہ ٹوٹے آس اے مولا تیرے در کے فقیروں کی، یعنی تیرا کام لٹانا ہے اور میرا کام لینا ہے. جی میں آس لگائے بیٹھی ہوں تیرے در کی. بہت دعائیں مانگتی تھی. تو وہ قلب جو ہے وہ اللہ اللہ پونے گھنٹے تک سارا گھر سن رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے رحمتیں اتر رہی ہیں ہمارے گھر میں اللہ کی، اور وہ بند ہوا ہے اللہ اللہ اور انتقال ہو گیا. کتنی محنت کی اس اللہ کی بندی نے اپنے قلب پر. تو جب آدمی یہ دو باتیں ہمارے بس کی ہیں، زبان سے اللہ کو یاد کرنا اور عمل سے ہر کام سنت کے مطابق کرنا، پھر اللہ دل میں بھی اپنی یاد بسا لیں گے. جی تو میرے بزرگوں، اکرام ہمارا جی ایک دوسرے سے تعلق اور محبت کو ایمان کہا. جی محبت جو ہے وہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، کہ تم جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہو. تو محبت کو جو ہے وہ ایمان سے جوڑا. میں نے ابھی عرض کیا نا، ایمان تقریر کا نام نہیں ہے، گناہ سے بچنے کا نام ایمان ہے. من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. تو پوچھا وما اخلاص ہوا، کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو کہا تقریر کرنا ایمان کی. اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اور جھوٹ بھی بولوں میں اور غلط بھی دیکھوں. جی کہا کیا فرمایا کہ ایمان اس کو حرام سے بچا دے گا. عبادت کو بھی حرام سے جوڑا. ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا عبادت گزار. تو نہیں فرمایا لمبی تسبیح لے کے چڑھ جا درخت پر اور اللہ اللہ کرتے رہے، دن بھر روزہ رکھ، رات بھر نماز پڑھ. کہ اتقی محارم اللہ تکن عبد الناس، کہ تو حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. عبادت کو بھی حرام سے جوڑا، ایمان کو بھی. جی تو میرے بزرگوں، آپس کی محبت اور حقوق کی ادائیگی. جی گھر میں ہم کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی اس کو کوالیفائی سرٹیفائی کر رہے ہیں. جو گھر میں خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا کون ہے؟ جو گھر میں اچھا ہے، بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. اس میں دو والا کوئی ہے؟ بیوی نہیں کہا، بیویوں کہا نا. ہے کوئی کلندر سکندر؟ دو والے ہوں گے اکا دکا. تو ایک ہی حساب ہماری. تو ہم بیویوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اللہ والے، انہوں نے کہا دیکھو داڑھی رکھنا سنت ہے، ٹوپی جبہ کبا عمامہ سرما مسواک سب سنت ہے، اللہ کا فضل ہے. یہ بھی بڑی بات ہے، تبلیغ کی برکت سے یہ دولت اللہ نے دے دی. کہا آٹا گوندھ کے دینا بیوی کو، یہ بھی سنت ہے. جھاڑو لگانا گھر میں، بیوی کی دلداری کرنا، کا یہ بھی سنت ہے. جی بچوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ جی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے میں 10 سال کا تھا اور 10 سال رہا سرکار کی خدمت میں. چھوٹا بچہ تھا میں. جی 10 سال میں نہ کبھی مجھ کو مارا، نہ ڈانٹا، نہ کبھی یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. جی ہم بچوں کے ساتھ ہاں دھڑوں. جی بچوں کے ساتھ کیسے گھر میں؟ بچے تو پیار کا محل ہے. محل یعنی جگہ، پیلس نہیں، ناٹ پلیس، ناٹ پیلس. سمجھ رہے؟ محبت کس سے کریں گے؟ گدھوں سے، گھوڑوں سے، کتوں سے، بچوں سے. جی تو گھر میں ہم کیسے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ ہم کیسے ہیں؟ کتنا وقت دے رہے ہیں ہم ماں باپ کو؟ جی تو یہ پورا دین میرے بزرگوں، نیتوں میں ہمارے کیا ہے؟ کوئی ہم کو ٹوکتا ہے تو اچھا لگتا ہے جی یا برا لگتا ہے؟ کوئی ٹوک دے مجھ کو تو صاحب میں اتنا پرانا، آپ مجھ کو ٹوک دیتے ہیں. اور صحابہ کی زندگیاں دیکھیں ہم کہ صاحب ایک دیہاتی عورت ٹوک رہی ہے حضرت عمر کو. پورے مجمع میں، جمعہ کا مجمع ہے پورا، کئی جمعہ نہیں ہوتا تھا، سب مسجد نبوی میں آتے تھے. جی ایک دیہاتی ٹوک رہا ہے حضرت عمر کو. کون ہے حضرت عمر؟ جن کو دیکھ کر شیطان بھی
راستہ بدل دیتا تھا. جی ایک شرابی نے ٹوک دیا حضرت عمر کو کہ آپ, میں نے تو اندر بیٹھ کے بھی ہے, معلوم ہے نا واقعہ, اور آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. تو فوراً فکر ہو گئی کہ اللہ عمر کی ماں عمر کو روئے, عمر کی ماں عمر کو روئے, عمر نے تو نے اپنے آپ کو برباد کر دیا, اور فوراً بھاگے وہاں سے. جی اور ہمارا مجال ہے کوئی ہم کو ٹوک دے تو اس کی شامت اعمال آئی ہے, اس کی بھری ہے, پھر میں اتنا پرانا ہوں. جی تو میرے بزرگوں, آدمی لگا رہے, کرتا رہے, تو حضرت فرماتے تھے لگے رہو, کرتے رہو, روتے رہو, مانگتے رہو, چلتے رہو, تو سب کچھ آتا رہے گا. جی تو اس لیے میرے بزرگوں سب طے کریں گے, ہم چلتے رہیں گے. جی اب دیکھو سب کی یہ بھی ایک اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, ہر ایک کی قدردانی. قرآنوں میں 2 صفات بہت ہونی چاہیے. قدردانی, جو جتنا کرتا ہے نا اس کی قدردانی کریں ہم. میں بہت مبالغے کے ساتھ, ایگزاجریشن کہتے ہیں, مبالغے کے ساتھ کہتا ہوں, کوئی 1 منٹ بھی دیتا ہے تو اس کی بھی ہم قدر کریں. قدردانی ہمارا دین ہے. جی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان, لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین, یہ اصول ہے ہمارے کام کا, کہ سب کے لیے ہم ترغیب دیں گے, دعا کریں گے, اور اپنے آپ کو قربانیوں میں لگانے میں, مٹانے میں آگے رکھیں گے. جی اور کوئی کمی بیشی آتی ہے کسی کی تو چشم پوشی. ہماری بہت بڑی طاقت آپس کا جوڑ ہے. کہتے ہیں اللہ کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت ایمان والوں کی اجتماعیت ہے. تو ہمارا جو ہے نا آپس کا جوڑ, دل ہمارے اندر سے جڑے ہوئے ہوں, ایک دوسرے کی قدردانی, محبت اور دعا ایک دوسرے کے لیے. تو انشاءاللہ جو ہے اللہ ہم سے کام لیں گے, اور سب سے بڑی بات, سب سے بڑا کام کہ ہم بن جائیں گے. ہم بن گئے تو علامہ کہتے ہیں تیرے کردار تغیر پہ ہے دنیا کا نظام, تو بدل جائے تو دنیا ہی بدل جائے, تو بدل جائے تو دنیا ہی بدل جائے. تو اس لیے میرے بزرگوں نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک ہے نا. اب کسی کی اسپیڈ زیادہ ہوگی, کوئی سلو چلے گا, لیکن چلنا سب کو ہے. سب کریں گے نا انشاءاللہ, سب کو کرنا ہے. مرنا ہے تو کرنا ہے, طے کریں گے انشاءاللہ موت تک چلتے رہیں گے, کرتے رہیں گے. سلو بٹ اسٹڈی وینس دا ریس. آدمی چلتا رہے تو وہ منزل پر پہنچ جائے گا, جیت جائے, رکنے میں کوئی خیر نہیں ہے. اللہ ہم سب کو بہت توفیق عطا فرمائے, اللہ دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے, اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. ابھی تھوڑا سا وقت ہے, جمعہ کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے, عصر مغرب کا. تو اللہ توفیق دے, درود شریف زیادہ پڑھیں اور دعا کا اہتمام. ایک دعا جو ہے وہ بہت مانگنا چاہیے اللہ سے, اللہ اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت عطا فرما. اللہ اپنی پسند کا دیندار ہم کو بنا دے. دیندار تو ہیں ہم لیکن اپنی مرضی کے ہیں, اللہ تیری مرضی کا دیندار بنا دے. مانگیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ.